الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ ہی نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس رمضان میں ہم سے جو اعمال ہوئے ہیں، اللہ اپنے رحم، اپنے فضل اور اپنے کرم سے اسے قبول فرما لے۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے باقی ہو جو اس رمضان کے ختم ہونے کو، تو یہ آخری جو جمعہ ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے۔ وہ خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور پھر اس کو ایک تہوار شمار کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کو تہوار سمجھ کر اس کے اندر کچھ عبادتیں متعین کرتے ہیں کہ اتنی نوافل ہے اور اس نوافل کے اندر یہ صورتیں پڑھنی ہے وغیرہ متعین کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رہی بات یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن، تو رمضان کی تو ہر گھڑی قابل قدر ہے، ہر گھڑی قابل قدر ہے، اور خصوصاً اس میں جمعہ ہو تو زیادہ قابل قدر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اب جب دونوں سردار جمع ہو جائے تو اس کی اہمیت تو بڑھی جائے گی۔ تو یہ رمضان کے ہر جمعہ کی اہمیت ہے، اور خاص طور پر آخری جمعہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ رمضان میں جمعہ نصیب ہوگا، اور اگر اللہ نے زندگی نہیں دی تو ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا رمضان کا آخری جمعہ بھی ہو۔ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، چند گھڑیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ جانے کے قریب ہوتا ہے، خصوصاً جب آخری ایام ہوتے ہیں، تو بعض لوگ افسوس کرتے ہیں، صدمہ کرتے ہیں، رمضان نکل گیا، رمضان جا رہا ہے، کوئی سر پکڑ کر بیٹھ رہا ہے، کوئی مرثیے گا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی تھی کہ ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، اور اس کے جانے پر لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تو آخرکار تم عید میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ عید آتی ہے تو ہم کیا مناتے ہیں بھائی؟ خوشی مناتے ہیں، تو کیوں منا رہے ہو؟ تو اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا ہے کہ ہم رمضان کے جانے کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ رمضان کے پانے کی خوشی مناتے ہیں۔ کس کی خوشی مناتے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، رمضان کے جانے کی خوشی نہیں منا رہے ہیں۔ ایک بات یہ تو الزامی جواب ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو افسوس، یہ صدمہ، یہ افسوس و صدمہ کس بات کا؟ آخرکار کس بات کا یہ صدمہ؟ ہمیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں کچھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی ہونا چاہیے۔ ورنہ کائنات میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں رمضان کی تمنا تھی لیکن رمضان نصیب نہیں ہوا اور اس دنیا سے چل بسے، اور کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رمضان نصیب ہوا لیکن انہوں نے اپنی لائف کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لایا، نہ ان کے نظام الاوقات میں کوئی فرق آیا، نہ ان کے کھانوں میں کوئی فرق آیا، نہ ان کے سونوں میں کوئی فرق آیا، نہ ان کے رہن و سہن میں فرق آیا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ انہوں نے تراویح پڑھی، نہ انہوں نے تلاوت قرآن کیا۔ عام دینوں کی طرح رمضان کے دن بھی ان کے نزدیک گزرے، دوپہر کو کھانا کھایا، صبح میں ناشتہ کیا، رات کا کھایا۔ تو یہ لوگ بھی تو اس کائنات میں تھے کہ جنہیں رمضان نصیب ہوا لیکن غفلت میں گزارا۔ تو اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا اور اس غفلت سے ہماری حفاظت فرمائی اور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس مہینے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے بھائی؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ اور عید کا دن آئے تو شرعی حدود میں رہ کر خوشی بھی منانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خوشی کا دن نصیب فرمایا۔ لیکن ایک جگہ پر اللہ کا شکر ہے، یعنی ایک موقع پر، اور خوشی کا اظہار بھی ہے، تو دوسری طرف ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ڈرنا کس بات کا؟ تو کہ روایت مشہور ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ کون سا خطبہ؟ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا نا، اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ کتنی؟ 3۔ ہمارے بھی کتنی ہے بھائی؟ یہ 3 سیڑھیاں ہیں۔ ہاں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ ہاں، آپ نے ہمیشہ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق جب ممبر رسول پر تشریف لائے تو آپ نے دوسرے قدم پر، یعنی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ وجہ کیا؟ کہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے دوسری سیڑھی پر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ جب ممبر رسول پر تشریف لائے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، کیونکہ ابوبکر کے ادب کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تب سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا، امت اسی پر عمل پیرا ہے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے آمین کہا، دوسری پر آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور آپ نے دعا، وہ دعا تو نہیں تھی، وہ بد دعا تھی کہ میرے محبوب کے سامنے حضرت جبرائیل نے بد دعا پیش کی۔ ذرا یہ سوچے کہ بد دعا دینے والا حضرت جبرائیل ہو، آمین کہنے والے محمد رسول اللہ ہو، جمعہ کا دین ہو، مسجد نبوی ہو، ممبر رسول ہو، اور اس کو اب قبول نہ ہونے کی کوئی گنجائش ہے؟ ممبر رسول بھی ہو، جمعہ کا دین بھی ہو، مسجد نبوی بھی ہو، ریاض الجنہ کا حصہ بھی ہو، جبرائیل دعا کر رہے ہو، محمد رسول اللہ آمین کہہ رہے ہو۔ ہاں، ذرا سوچئے، بس اس کلمات کو اپنے ذہن کے اندر دوڑائیے، بس تو بہت نصیحت، کیونکہ روایت تو مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن بات دراصل یہ ہوتی ہے
کہ ایک ہی چیز کو جب بار بار پیش کیا جاتا ہے تو کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس موقع پر انسان کے دل کے اندر لگ جاتی ہے بات، ہے نا؟ کون سی بد دعائیں تھی جو حضرت جبرائیل نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا؟ پہلے قدم پر بد دعا یہ دی کہ وہ آدمی خاک آلود ہو کہ جس کے والدین بڑھاپے کے عالم پر پہنچ جائے اور اس کی خدمت کر کر وہ جنت نہ کما لے، ہے نا بھائی؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائے اور اولاد اس کی خدمت نہ کرے، اللہ اکبر، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی؟ اور کیوں آخر کار نہ ہو جس ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر نبی حج مبرور کا ثواب فرما رہا، حج مبرور کا ثواب فرما رہا ہو کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو اگر ماں باپ کی خدمت نہ کرے گا تو اتنی سخت وعید آئے گی، اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ اس لیے موقع ہے جن کے والدین حیات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے قدم پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو آدمی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف پڑھنا چاہیے نا بھائی، اسی لیے شاہ عبد الغنی فلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف اس انداز کے اندر پڑھو، اس محبت میں ڈوب کر پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالی کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے تم کھڑے ہو۔ ہاں، ایسا تصور لاؤ کہ آپ روضے کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے محبوب پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے اور اس رحمت کے کچھ چھینٹے مجھ پر آ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ درود شریف پڑھو، دیکھو پھر کیا مزہ آتا ہے درود شریف میں۔ یہ عبادت جس کے اندر اللہ کا بھی نام ہے اور جس کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام ہے، اتنی بابرکت عبادت کہ ایک ہی عبادت کے اندر اللہ اور محمد الرسول اللہ جمع ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے اس بار، تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے درود شریف جو پڑھے اس تصورات کے ساتھ پڑھے کہ میں نے ابھی میرے زبان سے درود شریف کو نکالا ہے، فرشتے یعنی ادا ہوا ہے اور یہ فرشتے اس کو لے جا رہے ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پیش کر رہے ہیں۔ اس تصورات کے ساتھ انسان درود پڑھے گا، انشاءاللہ درود کے اندر کیا آئے گا؟ اللہ اسی طریقے سے مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی ایسے بھی فضیلت ہے، ایک بات۔ دوسری، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا رمضان کا آخری بھی جمعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کا تو آخری جمعہ ہے ہی، تو اس لیے درود کا اہتمام کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے زینے پر یعنی دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا کی اور اللہ کے محبوب نے کیا کہا بھائی؟ آمین کہا۔ اب آپ نے جب تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھائی؟ آمین۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ، وہاں بخششوں کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ یہ کر لو ہم معاف فرما دیں گے، یہ کر لو ہم معاف افطار کے وقت دعا کر لو معاف کر لیں گے، سحری کے وقت دعا کر لو معاف کر دیں گے، روزہ رکھ لو معاف کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی انسان اپنی مغفرت کا سامان جمع نہ کرے تو اس سے بڑا مردود آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور اللہ کے رجسٹر کے اندر میری مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن امید اللہ سے کیا رکھے؟ اچھی ہے۔ جس اللہ نے روزے کی توفیق دی، جس اللہ نے تراویح کی توفیق دی،
جس اللہ نے تلاوت قرآن کی توفیق دی، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ خیر کا ارادہ نہ چاہتا تو ان اعمال کی توفیق نہ ہوتی۔ ان اعمال کی توفیق ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کچھ خیر چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں امید کیسی رکھنی چاہیے؟ لیکن ان مبارک ساعتوں کے اندر جو چند گھنٹے باقی ہے اس کے اندر اللہ کے سامنے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دینا، ہمیں محروم نہ کرنا۔ اور اس سے بڑی سعادت مندی تو اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے، صبح عید کا دن آ رہا ہے صبح، اور جب نماز یعنی تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے اور روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنے والے جب عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ خود مخاطب ہو کر فرماتا ہے نا، او میرے فرشتوں، ان مزدوروں کی مزدوری کیا دی جائے، ہے نا، کیونکہ وہ مجھے پکارنے کے لیے آئے۔ اس لیے عید کے دن جو دعا ہوتی ہے نا، اس دعا میں بڑا دل لگانا چاہیے، بڑا دل لگانا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دن مغفرت کا اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے مجھے خوش کر دیا، میں تمہیں خوش کر دیتا ہوں، اور مغفرت کا وعدہ ہو جاتا ہے۔ تو بھئی اللہ، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارا نوجوان عید کی رات کو جاگتا ہے، اور ہم نے ایسے بھی نوجوانوں کو دیکھا ہے جن کی عید کی نماز بستروں پر ہوئی ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے، اور وہ وہی بدبخت ہو سکتا ہے، وہی کمبخت ہو سکتا ہے کہ جس نے رمضان میں نہ روزے رکھے ہوں گے نہ تراویح پڑھی۔ افسوس ہے اس بات پر۔ تو یہ عید کے دن عید کی نماز میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاؤ میں نے ان کی کیا کر دی بھائی، مغفرت فرما دی۔ تو اللہ جب عید کے دن مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے تو پھر کیا قصور کس کا ہے بھائی؟ ہمارا ہے نا۔ نماز نہ پڑھے، عید کے دن ہی فجر نہ پڑھے، عید کے دن ہی فجر نہ پڑھے، یا عید کی نماز میں شریک نہ ہو، یا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ ان دونوں میں شریک ہو گیا، تو عید کی خوشی کے اندر اتنا مگن ہو گیا کہ اللہ کو ناراض کر دیا، سنیما ہال بھر دیا، شراب، ماشاءاللہ پورا مہینہ سنت رسول رکھی، عید کے دن ہی اس طرح پھرا دیا۔ یہ ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ یہ ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو تہوار ہے خوشی کے، وہ خوشی کے تہوار میں بھی شریعت دیکھیے، آپ دوسرے مذاہب کا مقابلہ کرائیے، اسلام کو سامنے رکھیے، دوسرے مذہب میں جو خوشی کے تہوار ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ چھپا ہوا ہے۔ عیسائی جب کرسمس مناتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، حالانکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے یہ 25 دسمبر جو متعین کی ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا 300 سال بعد میں تاریخ تجویز طے ہوئی ہے، 300 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ تب متعین کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہم خوشی منا۔ تو ہر مذہب والے کوئی نہ کوئی واقعہ ان کے سامنے ہے جس کے بنا پر وہ خوشی منا رہا ہے، لیکن اسلام نے جو ہمیں دو تہوار دیے ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ عید الفطر ہم نے اس وقت دیا کہ جب ایک اچھی عبادت سے تم فارغ ہو گئے، یعنی روزے کی عبادت سے فارغ ہو گئے، تو اللہ نے تمہارے لیے خوشی کا دن متعین کر دیا۔ اور عید الاضحیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، امت کا ایک طبقہ حج کے ارکان سے فارغ ہو رہا ہے اور ایک عبادت مکمل کر رہا ہے، تو اس کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسری عید نصیب فرمائی۔ تو ہمارے خوشی کے دنوں میں بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے اور کچھ نہیں۔ اور منانے کا طریقہ بھی عجیب ہے، آپ ذرا دیکھیں، اسلام نے جو تہوار کو منانے کا طریقہ بتایا تو کیا بتایا؟ عید الفطر آئی تو کہا کہ صدقۃ الفطر دو، یہ خوشی مناؤ۔ کیوں صدقۃ الفطر دیا؟ جس طریقے سے زکوٰۃ
یہ مال کا میل ہے نا، اس طریقے سے صدقۃ الفطر کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے. یعنی روزے میں جو ہم سے کمی بیشی ہو گئی ہے، صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو کیا کر دے گا بھائی؟ معاف فرما دے گا. تو صدقۃ الفطر کیوں نکلوایا؟ تاکہ مالدار کے گھر کے اندر چولہا روشن ہو تو کوئی غریب کا گھر بھی باقی نہ رہے. ہاں، اسی لیے کہا کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر دے دو. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، بعد میں دو گے تو کیا فائدہ؟ ہاں، واجب ادا ہو جائے گا لیکن عام خیرات ہو جائے گی. حقیقی صدقۃ الفطر کیا ہے؟ تو کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو عید کے 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ مستحقین تک پہنچ جائے، اور وہ بھی اپنے عید کے دن اچھا کھانا بنا لے گے. آپ ذرا دیکھیں عید الاضحیٰ میں جن لوگوں پر قربانیاں واجب ہے تو کہا تمہارے قربانی کے گوشت کے اندر 3 حصے کرو، مستحب ہم نے قرار دیا، 1 حصہ قربا کے لیے متعین کرو تاکہ جن گھروں کے اندر عید کے دن بھی کچھ کھانے کا نہیں ہے ان گھروں کے اندر بھی گوشت پہنچ جائے. تو یہ اسلام ہے کہ کس طریقے سے تہوار منانا ہے کہ تم اپنے ساتھ غریبوں کو بھی کیا کر لو بھائی؟ شامل کر لو، اور پورا معاشرہ ایسے بن جائے. عجیب انداز. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، اگر اس ملک میں بسنے والا ہر مسلمان اسلامی لباس پر آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لباس کا بھی اثر پڑے گا. ہاں، صرف لباس کا اثر پڑے گا. اسی طریقے سے عید کے دن بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کیا معمول تھا؟ عید الاضحیٰ میں تو جانتے ہی، لیکن عید الفطر میں بھی صبح کی نماز، صبح صادق سے لے کر جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں عید الفطر میں کوئی نہیں پڑھتا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. حالانکہ عید کی نماز پڑھتے آتے وقت اگر راستوں کے اندر ایمان والوں کی زبان سے یہ صدائیں نکلتی رہے نا، یہ صدائیں اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی کبریائی بیان کرتا رہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس کا بھی ہاں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر رعب ڈالتی ہے. لیکن ہم سب نے اس طریقے کو چھوڑا، اس لیے آج مرعوب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اس لیے آج ہم کیا ہو گئے بھائی؟ مرعوب ہو گئے. پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا لباس نہیں بتا رہا ہے، ہمارا حلیہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا ایک عمل تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے. یہ صدقۃ الفطر تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مکمل ہو چکا ہے. لیکن یہ صدقہ جو ہے میرے بھائی، آپ لوگوں کو اس کے مسائل علماء سے آپ پوچھیں اور اس پر عمل کریں. صدقۃ الفطر اگر گیہوں کا دے رہے ہو تو 2.25 کلو گیہوں ہے، کھجور سے دے رہے ہو، کسمس سے دے رہے ہو، جو سے دے رہے ہو تو 3.5 کلو ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ اور سب سے آسان سستا سودا کون سا ہے؟ گیہوں والا. اور ہم دامن بھی کس کا پکڑتے ہیں؟ گیہوں والا ہی پکڑتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے تو کھجور والا نکالو، 3.5 کلو والا، اور وہ بھی اچھے والی کھجور لو، ہے نا؟ اچھے والی کھجور لو اور 3.5 کلو کا حساب لگاؤ اور پھر صدقۃ الفطر ادا کرو. جتنا آپ کا صدقۃ الفطر زیادہ مقدار میں نکلے گا، غربا کا اتنا فائدہ ہوگا. تو اللہ نے جس کو جتنی مالی صلاحیت دی ہے اس اعتبار سے ان کو صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے. کروڑوں پتی ہے اور گیہوں نکال رہا ہے، میرے جیسا نکالے تو سمجھ میں آیا کہ بھائی تو یہاں پالٹی کھاڑے میں ہے اور نکال رہی تو برابر ہے. لیکن اللہ نے کروڑ روپے دیے ہیں، لاکھوں روپے ہیں اور گیہوں نکال رہا ہے. اس کو تو کھجور کا نکالنا چاہیے، ہے نا؟ 3.5 کلو والا، اور اس میں بھی پھر اجوا والی نکالنی چاہیے تو اور مزہ آ جائے، غریبوں کا اور خیال ہو جائے نا، ہے نا؟
تو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس اعتبار سے ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا. دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو فرمایا ہمارے نزدیک یعنی امام شافعی کے نزدیک تو آخری روزے کا افطار ہو گیا بس واجب ہو گیا، برابر ہے. اور ہمارے نزدیک جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن صبح صادق کو واجب ہوتا ہے. کب واجب ہوتا ہے بھائی؟ صبح. ہاں، جو یہ دونوں گیپ ہے نا اس میں بڑے سارے مسائل آ گئے. اس لیے جو آدمی سمجھو کہ عید کی رات کو پیدا ہوا تو امام شافعی کے نزدیک اس پر صدقۃ الفطر نہیں آئے گا کیونکہ وہ واجب ہونے کے وقت میں بعد میں پیدا ہوا ہے. لیکن ہمارے نزدیک آ جائے گا کیونکہ اب ہمارا وقت صبح صادق کو ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت موجود تھے. تو کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی عید کی رات کو مر گیا تو امام شافعی کے نزدیک آ گیا کیونکہ وہ صدقۃ الفطر واجب تھا، اس وقت موجود تھا. لیکن ہمارے نزدیک نہیں آئے گا کیونکہ صبح صادق کو واجب، اس سے پہلے حضرت الٹ گئے تھے تو آئے گا. لیکن کوئی آدمی عید کی رات ہی کو پیدا ہوا اور عید کی رات ہی کو مر گیا تو دونوں میں سے کسی کے نزدیک نہیں آئے گا، دونوں میں سے کسی کے نزدیک نہیں. تو یہ بات جو میں نے سنائی اس لیے سنائی کہ ہر اس بچے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا جو صبح صادق کے وقت، عید کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پہلے پیدا، اسی رات کو پیدا ہوا تو اس پر صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا. اب کس پر واجب ہے، کس کو دینا ہے، تفصیلی مسائل ہے، اس مسائل کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے اور اللہ ہمارے لیے اپنی رضا کا پروانہ دے دے. ہماری جو عبادتیں رمضان میں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اور دیکھیے بھائی عید کے دن آئے تو میرے محبوب سے چل کر آنا افضل ہے. آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ہماری جو یہ مسجد ہے وہ راستے پر ہے، اس لیے عید کے دن فضیلت بھی یہی ہے کہ ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے جائے. مقصد کیا ہے؟ بڑی حکمتیں ہیں لیکن ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہے. بڑی حکمت ہے اللہ کے محبوب کے ایک ایک عمل پر، ایک راستے سے آنے کی دوسرے راستے سے جانے کی، تاکہ رعب جم جائے کہ ان کی تعداد بہت ہے. لیکن ہم نے یہ سب بھلا دیا ہے، ہم نے یہ سب بھلایا ہے. خیر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل آنا کیا ہے بھائی؟ افضل ہے. تو آپ لوگ بھی پیدل آئے. خام و خواہ سواری لے کر آ رہے ہو، ٹرافک جام کرنا، کسی کو تکلیف دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. ہاں لیکن کوئی معذور ہے، مجبور ہے، بہت دور ہے تو وہ سواری لے کر آ سکتا ہے، اس کو بھی اجازت ہے. لیکن سواری کو صحیح طریقے سے رکھے، کسی کو تکلیف پہنچے نہیں، اس کا خیال رکھے. تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے آتے تھے تو کچھ میٹھی چیز کھا کر آتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اب میٹھی چیز اللہ کے محبوب کھجور کھا کر آتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ 7 کھجوریں کھا کر آتے تھے. لیکن آپ لوگ کا پیٹ اگر اتنا ہضم نہ کر سکے تو کم از کم تاک کا خیال رکھو، تاک کھجور کھا کر آؤ. اب جس کے گھر پر کھجور خلاص ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، تو کوئی اور میٹھی چیز کھا کر بھی آ سکتے ہو. ایسا نہیں کہ کھجور ہی کھا کر آنا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آپ عید الفطر کے اندر تشریف لائے. لیکن عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ کل عید، پہلے یہ تو بتاؤ کل عید الاضحیٰ ہے کہ عید الفطر ہے؟ کل عید الفطر ہے کہ عید الاضحیٰ ہے؟ بھائی عید الفطر ہے. عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور رمضان عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر ہے. تو عید الفطر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کر آتے تھے. تو اس سنت پر عمل کر کر ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن عید الاضحیٰ میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے بقرہ عید میں تو کچھ کھایا بغیر آتے تھے. کیوں؟ کہ بعد میں جا کر قربانی کرنی ہے اور قربانی کا گوشت رغبت سے کھائے. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ عرب کے وہاں فوراً قربانی ہو جاتی تھی اور فوراً تیار ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں تو 12-1 بجے تک کلیجی بھی نصیب ہوتی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر کوئی آدمی چائے پی لے، پان کھا لے یا مختصر ناشتہ کر لے، جس کو پتہ ہو کہ یہاں مجھے قربانی کا گوشت 12-1 بجے ہی نصیب ہوگا تو وہ کر سکتا ہے. سمجھ میں؟ لیکن جہاں امید ہو کہ بھائی فوراً قربانی کا گوشت نصیب ہو جائے گا جانے کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ میں جب آئے تو کیا ہے؟ بھوکا ہے. سمجھ میں آئی بات؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر ہمیں جمنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔